تلاوت ہوئی۔ اس پارے میں سورہ زمر، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ، یہ 3 صورتیں ہیں۔ سورہ زمر، اس کا نام زمر اس لیے ہے کہ اس کے آخر رکوع میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ زمر کے معنی آتے ہیں جماعت۔ اللہ نے اس رکوع میں یہ بتایا ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا مکمل آخرت میں، اس کے بعد جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف، تو دونوں کے لے جانے میں بڑا فرق ہوگا۔ جنتی جب جنت کی طرف جائیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر طرف سے فرشتے سلام علیکم کی صدائیں لگائیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، شاندار استقبال۔ طبتم، عربی میں طبتم کا مطلب ایسے ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید، تو اس طرح فرشتے کہیں گے کہ تمہارا آنا بڑا خوشگوار ہے، بڑی اچھی جگہ تم لوگ آئے ہو جہاں رحمت ہی رحمت ہے، نعمت ہی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے خوشخبری سنائیں گے کہ تم کو ایک ایسی جنت عطا کی جا رہی ہے جس کا تمہیں ہمیشہ کے لیے وارث بنا دیا گیا، یہ سب تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہر قدم پہ فرشتے سوال کریں گے، الم یاتکم رسل، رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس نہیں پہنچی تھی تعلیمات قرآن کی اور حدیث کی؟ قالوا بلا، سب فرشتوں سے یہی کہیں گے جہنمی، سب تھا، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری بھی ہوئی، ان کی احادیث بھی تھیں، ان کی تعلیمات بھی تھیں، سب تھیں، لیکن ہماری قسمت ماری گئی۔ قسمت کو کیا کوسنا، ہمارا خود قصور، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے کہ اب ہم کافروں اور نافرمانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا اور اس کے قصوروار ہم ہیں، لہذا بڑی ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسا کہ دوسری آیات میں ہے، جب جہنم کے قریب پہنچیں گے اوندھے منہ انہیں ڈھکیل دیا جائے گا جہنم میں، اتنی ذلت، اتنی رسوائی۔ اب ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمیں وہ جنت والی عزت چاہیے یا جہنم والی رسوائی۔ اس کے بعد ہے سورہ مومن۔ سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات کی فضیلت ہر سال بیان کی جاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم سب اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ تقریباً تمام صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا اسے معمول بنایا۔ وہ 3 آیتیں ہیں سورہ مومن کی، پارے 24 میں، حامیم سے لے کر مصیر تک 3 لائن کی 3 آیتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 3 آیتیں پڑھ کے اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لے، صبح پڑھ لے، شام پڑھ لے، اللہ کے فرشتے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، وہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ دشمنوں سے محفوظ، وہ آفتوں بلاؤں سے محفوظ۔ بڑا آسان نسخہ، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ پڑھیں، صرف معمولی سا ہے، 1 مرتبہ یہ 3 آیتیں، اس کے ساتھ 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ جب سفر پہ نکلا کرتے تھے یہ آیت نازل ہونے سے پہلے، تو جب رات ہوتی تھی اور رات میں ہمیں آرام کرنا ہوتا تھا صحراؤں میں، جنگلوں میں، تو ہم میں کوئی ایک شخص ذمہ داری لیتا تھا جاگنے کی، کہ وہ جاگے گا اور حفاظت کرے گا، کوئی موذی جانور آیا یا کوئی دشمن آیا تو وہ جگائے گا، ہمیں بیدار کرے گا۔ لیکن جب یہ 3 آیتیں نازل ہوئیں، ہم تفسیر کی کتابوں میں جا کے پڑھے، صحابہ کا اتنا یقین بنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ذمہ داری دینا چھوڑ دیا، ہر کوئی یہ 3 آیت اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا، صحیح سلامت صبح کرتا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی دشمن، کسی کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اتنا یقین سے صحابہ اسے پڑھا کرتے تھے۔
اس آیت کی ایک فضیلت اور بھی ہے جس کو باقاعدہ تجربے سے گزارا ہے صحابہ نے، کہ کبھی آدمی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، بھٹکنے لگتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، غلط صحبت میں پڑ جاتا ہے دوستوں کی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ آیت دم کر کے اسے پانی پلایا جائے، ایک طرف تو سمجھایا بھی جائے، نصیحت بھی کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کو دم کر کے پڑھا جائے یا اس پر پانی وغیرہ جو ہے پلایا جائے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آتا تھا شام سے، بڑا تاجر تھا، مدینہ منورہ آتا تھا تجارت کے لیے، جب بھی آتا وہ امیر المومنین سے ملاقات کرتا۔ کچھ سالوں سے اس کی آمد نہیں ہوئی تو صحابہ سے دریافت کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے بارے میں، وہ اب نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا ذرا وہ راہ راست سے ہٹ گیا، شراب وغیرہ پینے لگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ آتا نہیں ہے، آتا ہے تو آپ سے ملتا نہیں ہے، اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صرف اتنا انہوں نے فرمایا کہ کوئی قافلہ شام جائے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں میں قافلہ شام جا رہا تھا، اطلاع دی گئی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، صرف یہ 3 آیتیں اور آیت الکرسی لکھ دیں اور کہا کہ اس شخص کو یہ میرا یہ چھوٹا سا خط پہنچا دینا اور اسے کہہ دینا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ چنانچہ اس تک یہ بات پہنچائی گئی، وہ خط پہنچایا گیا، یہ 3 آیتیں تھیں، سورہ مومن کی اور آیت الکرسی تھی، نیچے لکھا تھا امیر المومنین نے کہ یہ میری طرف سے ہے، اسے کثرت سے پڑھا کرو۔ چنانچہ جس مجلس میں جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، جہاں اسے خط ملا، وہ پڑھا، اس کا ترجمے پہ غور کیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ حامیم ایک آیت، اس کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ قابل التوبی، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ شدید العقاب، اگر یہ 2 چیزوں سے بندہ فائدہ نہیں اٹھایا، نہ مغفرت کی طرف آیا نہ توبہ کی طرف، تو شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذی الطول، بڑی قدرت والے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ہے بھی نہیں۔ الیہ المصیر، وہیں لوٹ کے جانا ہے۔ بات ختم، یہ 3 آیتیں ختم ہو گئیں۔ ترجمے پہ غور کیا اور بندے کی دل کی دنیا بدل گئی، وہیں پہ وہ رونا شروع کیا اور اتنا رویا ہے، وہیں توبہ کریا اس نے، اور پھر باقاعدہ حاضری ہوئی امیر المومنین کے دربار میں اور آ کر اس نے کہا کہ آپ کا لکھا ہوا خط اور وہ آیتیں اس نے میری زندگی بدل دی اور میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کیا تھا ان آیتوں کے ذریعے۔ اس لیے اگر کوئی دوستوں میں، خاندان میں کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو یہ آیتیں پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آخری پیغام آج کا، سورہ حامیم سجدہ جو تیسری سورہ پڑھی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا پھر استقامت اختیار کرے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے اسی پر جم جانا مکمل طریقے سے۔ اللہ فرما رہے استقامت کی اتنی برکت ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آسمان سے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے اور خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم پر کوئی غم ہے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ہم لوگ ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں، الحمدللہ، نمازیں ہیں، تراویح ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یہ دراصل یہ مہینہ آیا ہے اور یہ عبادتیں ہم کر رہے ہیں ماہ رمضان کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ لہذا اگر ہم ماہ رمضان کے بعد اسی طرح برقرار رہے، الحمدللہ ہم روز تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی 5 دن پڑھ کے چھوڑ دیا، کوئی 10 دن پڑھ کے چھوڑ دیا، لیکن یہ استقامت کی دلیل ہے۔ الحمدللہ مستقل آ رہے ہیں، آج 20ویں تراویح، ماشاءاللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ رمضان کے بعد تراویح پڑھنی نہیں ہے، صرف عشاء کی نماز، سنت وطر، نفل مرضی ہے، پڑھیں تو بہت اچھا، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، صرف اتنا ہی پڑھیں، اور جو 5 نمازیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ اگر برقرار رکھیں، اسی کا نام ہے استقامت۔ استقامت ایک خود کرامت ہے۔
استقامت ایک ایسی چیز ہے، اس کی ایسی برکتیں آتی ہیں، اندیکھی برکتیں جو نظر نہیں آتی ہیں، محسوس کی جاتی ہیں، تو بڑی برکت ہے استقامت کی۔ اس لیے رمضان کے بعد ہم ذرا سا بھی اس کو ترک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پانچوں نمازیں اپنی جگہ ہوں، سنتیں ہوں، اللہ نے توفیق دی تو نفل بھی ہو۔ قرآن کریم جہاں ایک پارہ اور آدھا پارہ پڑھ رہے تھے، وقت ملا رمضان کے بعد تو پڑھیں، نہیں ملا پاؤ پارہ پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، لیکن استقامت برقرار رہے، یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان تمام ازواج مطہرات سے الگ الگ سوال کیا کہ بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا؟ ساری ازواج مطہرات کا ایک ہی جواب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا ما دیما علیہ، جس کو ہمیشہ کیا جا رہا ہو۔ ایک دن خوب نفل پڑھ لیے، خوب فرائض پڑھ لیے، خوب دعائیں کر لیے، بہت اچھا کام کیا الحمدللہ ہم نے، لیکن دوسرے دن فرض ہی غائب ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ تھوڑا ہی ہو لیکن روز ہو، یہ اسے کہا جاتا ہے استقامت۔ استقامت ایک ایسی چیز ہے، دین میں اگر استقامت ہے وہ تو خیر برکت ہی ہے، دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی استقامت اختیار کرتا ہے تو برکت سے وہ محروم نہیں رہتا۔ چھوٹا سا کاروبار ہم آنکھوں سے ہر دن دیکھ سکتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے چھوٹا سا کاروبار لیکن روز کرتے ہیں، روز اس کے لیے وقت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے اتنی برکت دیتے ہیں اللہ اس چھوٹے سے کاروبار میں، ان کی زندگی کی بڑی بڑی ضروریات مکمل ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہر دن بڑے سے بڑا کاروبار، بڑی سے بڑی دکان ڈالی، 1 مہینہ 2 مہینہ ختم، پھر اس کے بعد دوسری دکان، 4 مہینے 6 مہینے ختم۔ استقامت نہیں رہتی تو بڑی سے بڑی دکان، بڑا سے بڑا کاروبار بھی کچھ بھی نہیں دیتا، کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ تو دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، جب تک استقامت نہیں ہوگی تب تک برکت نہیں آئے گی۔ تو اللہ اس آیت میں بہت بڑا پیغام دیے مومنین کو کہ اپنے عمل میں استقامت اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان میں جتنے عمل کیے جا رہے ہیں اس پر زندگی بھر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔